یعنی ہم نے آدم سے آدمیت کو، نسل انسانیت کو نکالا ہے، لہذا تم انسانیت کی پوجا کرو، یعنی انسانیت کی خدمت کرو، اس کی سیوا کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ خدمت خلق۔ کوئی بیمار ہے اس کو ہاسپٹل تک لے جاؤ، کوئی غریب ہے اس کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے تو تم اس کی مدد کرو، کوئی بیچارہ جان جا رہی ہے، مرا جا رہا ہے، اس کے معیار کے مطابق اس کو بلڈ نہیں مل پا رہا ہے، اس کا بلڈ گروپ تمہارے بلڈ گروپ سے ملتا ہے تو یہ مت دیکھو کہ مرنے والا یا جس کو ضرورت ہے وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا سکھ ہے، تو ایسی پرستھتی میں تم اس کی جان بچانے کے لیے اپنا بلڈ دے دو۔ اگر اس کا گروپ اور آپ کا بلڈ گروپ ایک ہے تو اپنا بلڈ نکلوا کر اس کو دے کر اس کی جان بچاؤ۔ یہ ہے انسانیت کی سیوا، یہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی مورتی کی پوجا، یہ ہے خدمت خلق۔ اس کی پوجا عبادت نہیں ہے، یہ پوجا ہے، پوجا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا۔ جس حدیث میں اللہ کے نبی یہ کہیں کہ اللہ نے فرمایا تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا، اے میرے بندے میں دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اے میرے بندے دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا، اے اللہ تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اے اللہ تو کھاتا ہی نہیں ہے، پھر تجھے کون کھلائے؟ تو کھاتا نہیں ہے۔ تو اللہ کہے گا، اے میرے بندے دنیا میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میں تیری مدد کرتا۔ اگر تو نے کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا تو میں بھی تیری مدد کرتا۔ ہائے میرے بندے دنیا میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ بندہ کہے گا، اے اللہ تو سب کو کپڑے پہناتا ہے، تو کیسے ننگا ہو سکتا ہے؟ ہائے اللہ تجھے کون کپڑا پہنا سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا، دنیا میں میرا فلاں بندہ ننگا تھا، اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، اگر تو نے اس کی مدد کی ہوتی، اس کو کپڑا پہنایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میں تیری مدد کرتا۔ تو نے دنیا میں اس کی مدد نہیں کی، اس لیے ہم نے بھی تیری مدد نہیں کی۔ اے میرے بندے دنیا میں میرا فلاں بندہ پریشان حال تھا، اللہ کہے گا میں دنیا میں پریشان تھا، گمراہی کے راستے پہ چل رہا تھا، میں بھٹک رہا تھا، میں گمراہ تھا، تو نے مجھے راستہ کیوں نہیں دکھایا؟ بندہ کہے گا، اللہ تو سب کو ہدایت دیتا ہے، پھر تو گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا، دنیا میں میرا فلاں بندہ غلط راستے پہ چل رہا تھا، اگر تو نے اس کو صحیح راستہ بتایا ہوتا، قرآن و حدیث کا راستہ، نبی کا راستہ، رسول کا راستہ بتایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میں تیری مدد کرتا۔ اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ خدمت خلق کتنی ضروری ہے، لوگوں کی سیوا، لوگوں کی خدمت اسلام کا ایک زبردست رکن ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے۔ خدمت خلق کیے بنا، لوگوں کی سیوا کیے بنا ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو مٹی کی بنائی ہوئی مورتی کی پوجا کا مطلب یہ تھا، لیکن ہمارے ہندو بھائی اس کو کہاں لے گئے، کس طرف لے گئے؟ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ تو اس منتر کو یاد رکھیے، ایک ہی منتر ہے سب کا، ایک ہی دین ہے سب کا، اور اس کی جیتی جاگتی مثالیں اب میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آئیے قرآن کھولیے، سب سے پہلے آپ کو قرآن کھولنے کے بعد جو سب سے پہلے آیت ملے گی وہ آیت کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رگ وید کھولیے، جب آپ وید کھولیں گے تو آپ کو سب سے پہلا منتر وید میں کیا ملے گا؟ اگنی میلے۔ آپ قرآن کھولیے، آپ دوسری آیت کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ وید کھولیے، آپ دوسرا منتر کیا پڑھیں گے؟ مہی دیوسیا سویتو پرشٹوتی۔ آپ قرآن کھولیے، تیسری لائن آپ کیا پڑھیں گے؟ بسوردیامانا۔ آپ وید کھولیے، تیسری لائن کیا پڑھیں گے؟ بسوردیامانا۔ آپ قرآن کھولیے، تیسری آیت آپ کیا پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم۔
آپ قرآن کھولیے، ایک آیت چھوڑ دیجئے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد پڑھیے آپ کیا پڑھیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ وید کھولیے، وید میں چوتھا منتر آپ کو کیا ملے گا؟ نئے سوپا تھارائے آسمان۔ اب دیکھیے دونوں کیا ہے۔ کاش ہمیں ہندو بھائیوں سے توڑنے والے اور ہندو لوگوں سے الگ کرنے والے اگر ان کی کھوپڑیوں میں یہ آیت اور منتر دونوں گھس جائیں تو کبھی پبلک اور عوام ان کو ڈھونگی سمجھ کر کبھی ووٹ نہیں دے گی۔